ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ قاری محمد عارف گوئی صاحب بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ ہمارے مہمان جو دور سے تشریف لائے ہیں ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن میں جناب محترم جی ایم پرواز فین احمد حسین صاحب، جتنے بھی جن کا میں نام لے رہا ہوں اگر اسٹیج پہ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر باہر ہیں تو تشریف لائیں اسٹیج پر۔ جی ایم پرواز فین احمد حسین صاحب گجرات سے آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اونر فارس فین حافظ مبشر صاحب یہ بھی گجرات سے تشریف لائے ہیں، اور اونر سپر یونس فین گجرانوالہ مدثر حسین صاحب آپ سے بھی گزارش ہے آپ تشریف لائیں، اور یہ جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے۔ قاری حافظ محمد مدثر صاحب کی طرف سے جناب محترم چودھری محمد عابد اشرف جوتانا صاحب، چودھری محمد جنید عامر صاحب، حافظ محمد مبشر صاحب اونر فارس فین آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے جن کا میں نے نام لیا ہے اور جن کا نہیں لے سکا، میں تمام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ کریم تمام دوستوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو چند منٹ میں جتنی دیر مجھے حافظ صاحب نے کہا ہے، چند لمحے انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قرآن سے بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہ جو رزق کا ذمہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے۔ کسی انسان کے ذمہ کرم پر یہ نہیں کہ میں اس کا رازق ہوں، میں اس کو دینے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو زمین پر چلنے والی ایک چونٹی کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو بھی اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ ان میں چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، رازق میرا رب ہے۔ تو رزق کمانے کے لیے اسلام نے ہمیں کچھ اصول بتائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے ہمیں جو پیغام دیا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور ہو، انسان ہو، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے خود نہیں لیا۔ ہر چیز کو میرا رب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جب بندہ رزق کماتا ہے اسے چاہیے میں اسلامی اصولوں کے مطابق اپنا رزق کماؤں، تاکہ جس رب کائنات نے ہمیں یہ کاروبار عطا فرمایا ہے، جس رب ذوالجلال نے ہمیں یہ نعمت عظمی سے نوازا ہے، اس رب کائنات کا ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا ہوتا جائے۔ تو سب سے پہلے رزق کیوں کمایا جاتا ہے، کیوں کمانا چاہیے؟ اس لیے کہ ہمیں کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، کسی کے سامنے ہمیں سوال نہ کرنا پڑے، اس لیے ہمیں رزق کمانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں کہ جو اولاد اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس اولاد کو پالنے کے لیے
یہ نیت ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے اولاد کی پرورش کرنی ہے۔ تو اس لیے رزق تو ہر بندہ کماتا ہے، چاہے حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے کمائے، لیکن حرام طریقے سے اگر بندہ کمائے گا اس کا نقصان ہوگا، اس سے بندہ مومن گنہگار ہوگا۔ اگر بندہ حضور کی شریعت کے مطابق، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق بندہ رزق کمائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کے رزق میں، کاروبار میں اللہ کریم برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آئیے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں ایک اور اصول بتایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ روزی کیوں کمائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم حرام مال سے بچ جائیں۔ اپنے ہاتھ سے کمائیں گے، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، دن رات تگ و دو کریں گے، تو اس روزی سے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق عطا فرمائے گا یہ حلال رزق ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے کاروبار کو وسیع کرنا چاہے، اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہے، تو علماء نے کہا ایک نیت بندے کی یہ بھی ہونی چاہیے، اب میرا کاروبار میری اوقات سے اللہ نے مجھے زیادہ عطا فرمایا ہے، میری سمجھ سے اللہ نے مجھے مال زیادہ عطا فرمایا، وہ یہ ہے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں کہ جب بندہ کاروبار کو وسیع کرنا چاہے، چوتھی نیت یہ کرنی چاہیے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارا کنبہ قبیلہ جو غریب ہے، جو نبی کے غلام غریب ہے، جو حضور کی امت میں غریب بندہ ہے، ہم اس کی خدمت کریں گے۔ اگر بندہ اس نیت سے رزق کمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں پیدا فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے، ویسے انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن یہ کاروبار، یہ عزتیں، یہ شرافتیں، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا۔ جب بندہ قبر میں جائے گا حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا، حضور کی سنت کے مطابق روزی کمانے والا، حضور کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا، جب قبر میں جائے گا اسے آمنہ کے لال مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، جناب محترم حافظ محمد مدثر صاحب نے اپنے کاروبار کو وسیع پیمانے پر لگانے کے لیے جناب ہمیں دعوت دی، ہم سب آئے، اس لیے اس محفل پاک جو نبی پاک علیہ السلام کے نام سے شروع ہوئی، خدا کے کلام سے شروع ہوئی اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پہ ختم ہو رہی ہے، اس لیے جو بھی بندہ حضور کی عزت کی خاطر، حضور کی عظمت کی خاطر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان میں بھی، اگلے جہان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، ہمیں اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے ان 4 اصولوں میں سے اگر ایک اصول بھی بندہ نہ اپنائے اور دل میں یہ نیت کر لے جناب میں مال کما کے عیش و عشرت کروں گا، مال کما کے جناب والا دنیا کے سامنے بڑا انسان بن جاؤں گا، دنیا کو دکھانے کے لیے جناب مجھے بڑی شہرت مل جائے گی، اس مال میں اللہ کریم برکتیں پیدا نہیں فرمائے گا۔ عاجزی و انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو بندہ حضور کا غلام لجپال نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق بندہ مومن عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ کریم اسے دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھول ہے شاید کہ ہمیں جو دنیا میں کمایا ہے شاید یہ بھی ساتھ جائے گا، لیکن میرے بھائی یہ ساتھ نہیں جائے گا، سب کچھ شہید ہر بندہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے ہر بندہ کہتا میرا حصہ مجھے دو، میرا حصہ مجھے دو، لیکن اگر حلال کی روزی سے بندہ دینی مدارس میں خرچ کرتا ہے، حلال کی روزی سے بندہ اگر غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، حلال کی روزی سے اگر بندہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا حلال روزی کمانے والا قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میں بار دیگر تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو احباب اپنے قیمتی ٹائم سے
ٹائم نکال کر آج تشریف لائے. اللہ کریم تمام دوستوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.